صدیاں کہہ سکتے ہیں. میں نے اس کے لیے بڑی تاریخ کھنگالی ہے. جیسے تحصیل گورگڈی ہے یہاں پہ, کوٹلہ خام, کوٹلہ رشید خان, کوٹلہ محتسبان, کوٹلہ محسن خان ہے. انگریز کے دور میں سرکار سے وظیفہ ملتا رہا. یہ جتنے بھی یہ علاقے ہیں یہ تقریباً 700-800 گھروں پر مشتمل ہیں. کہ یہ وہ قلعہ جو سلطان خان کو حوالے کیا گیا. انوگی کا مقابلہ ہوا تھا بھولو برادران کے ساتھ. پشاور یونیورسٹی بن رہی تھی. جتنی ڈارٹس اب بھی وہاں موجود ہیں, جامعہ کالج ہوگی, پشاور یونیورسٹی کی عمارات جتنی بھی ہیں, واحد بندے رہ گئے تھے جو چترکاری کا کام کرتے تھے. بیوروکریٹ تھے یہاں پہ, مشہور و معروف بدماش بھی تھے. اب تو ہر گھر کا دروازہ بند ہے. نوشہادی کا ایک میلہ ہوتا تھا بازار کلاں سے لے کر کے سخانی تک. جو آج کل آپ آرشین دیکھ رہے ہیں مغلوں کی حویلی کی طرح کا ہی تھا. علامہ مشرقی کے رائٹ ہینڈ تھے. پارٹیشن کے وقت وہاں پر آگ لگ گئی تھی. بیگم کی سرائے تھی. چھوٹا سا مندر بھی ہے اور اس کے اندر مسجد بھی تھی, گردوارہ بھی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال اور میں علی اویس خیال. پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم آپ کو پشاور کے ایک انتہائی تاریخی محلہ کوٹلہ سلطان خان کے متعلق اس کی تاریخ اور پس منظر سے آگاہ فرمائیں گے. اور میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی ایک جانی پہچانی معروف علمی اور ادبی شخصیت جناب احمد ندیم اعوان صاحب کے دولت کدے پر, اور محلہ کوٹلہ سلطان خان جو ان کا آبائی محلہ ہے. ندیم اعوان صاحب ہمیں اپنے محلے کوٹلہ سلطان خان اور پھر جو اطراف میں ان کے ساتھ محلے ہیں ان کے متعلق اپنی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کریں گے. تو چلتے ہیں جناب ندیم اعوان صاحب کی طرف. ندیم اعوان صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروا دیں. جی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. میرا نام احمد ندیم اعوان اور اسی محلے کا کوٹلہ سلطان خان کا پیدائشی اور رہائشی ہوں, اور اسی پشاور شہر کے مختلف اسکول اور کالجز سے تعلیم حاصل کی. تو اس کے علاوہ میں سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ میرا تعلق چونکہ علم و ادب سے ہے, اور علم و ادب کا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور آپ کو میں اس محلے میں آپ کی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ندیم اعوان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس جگہ پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ ظاہری بات ہے آپ کا آبائی مکان ہے. جی. آپ کے آباء و اجداد اس محلہ کوٹلہ سلطان خان میں کتنے عرصے سے آباد ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میری معلومات کے مطابق جو بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے اس کے مطابق میری پیدائش یہاں ہوئی, میرے والد کی پیدائش یہاں ہوئی, میرے دادا کی پیدائش بھی یہاں ہوئی, اور پھر میرے دادا کے والد کی پیدائش بھی. یہ جو معلوم ہماری جو تاریخ ہے اس کے حساب سے یہ ہے. اور یہ تقریباً کتنا عرصہ ہوگا؟ یہ تقریباً آپ 2 صدیاں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. جی. اچھا, ندیم اعوان صاحب, اس علاقے کا نام ہے کوٹلہ سلطان خان. جی. پہلے تو تھوڑا ہمیں بتائیں کوٹلے سے کیا مراد ہے اور سلطان خان کون تھا؟ میں نے اس کے لیے بڑی تاریخ کھنگالی ہے. جیسے کہ مختلف شہروں اور مختلف ایسے عمارات جو ہیں, جیسے تحصیل گورگڈی ہے یہاں پہ, ان کے بارے میں تو بہت ساری معلومات مل گئی ہیں, تاریخ میں ہیں. لیکن کوٹلہ سلطان خان اور اس کے ارد گرد کوٹلہ خام, کوٹلہ رشید خان, کوٹلہ محتسبان, یہ سب کوٹلہ کے نام سے, اور ایک بہت بڑا کوٹلہ محسن خان ہے. تو جو بڑوں سے اور یا یہاں کے کچھ علم والے لوگوں سے جو معلومات ہوئی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ اس زمانے میں انگریز کے دور میں, اور اس انگریز کے دور سے پہلے مغلیہ دور میں بھی یہاں پر ایسا تھا کہ جو لوگ سرکاری ملازمت کرتے تھے وہ جہاں بھی رہتے تھے ان کو ایک خاص علاقے میں ان کو سکونت دے دی جاتی تھی, اور وہ علاقہ وہ محلہ ان کے نام سے ہی منسوب کر دیا جاتا تھا, اور اس کا انتظام و انصرام بھی انہی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تو اس علاقے محلے کا جو بھی اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی تھی, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, کسی کی شادی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, یا اس محلے میں کوئی واردات ہو جاتی ہے, یا کسی قسم کا بھی اس محلے میں کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے, تو وہ اس کا ذمہ وار وہ بندہ ہوتا تھا جس کے نام پہ وہ محلہ ہوتا تھا. اور سنا ہے کہ اس سے کی وجہ سے ان کو باقاعدہ سرکار سے وظیفہ ملتا رہا. تو اسی طرح ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کا نام کوٹلہ سلطان خان ہے. اس کے ساتھ ہی قریبی کوٹلہ خام ہے. تھوڑا سا گنج گیٹ کی طرف جائیں تو کوٹلہ رشید خان ہے. اور اس کے ارد گرد جب آپ گھومتے ہوئے آئیں گے تو کوٹلہ محتسبان ہے. تو یہ جتنے بھی یہ علاقے ہیں یہ تقریباً 700-800 گھروں پر مشتمل ہیں. اس کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جن کو یہ حوالے کیا گیا تھا ان کا نام سلطان خان تھا اور وہ اس کے ذمہ وار تھے سرکاری طور پہ. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی یہ کوٹلہ جو سلطان خان کے نام سے منسوب ہے, تو سلطان خان انگریز دور میں کوئی اعلیٰ عہدیدار تھے؟ میرا خیال ہے انگریز سے پہلے, یہ مغلوں کے دور کے. اچھا, جی ہاں, بعد میں مغلیہ دور کے بعد یہ تاریخ جو ہے یہ مغلیہ دور سے چلتی ہے. البتہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو کوٹلہ چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں. اب چھوٹا قلعہ یہ تو کر نہیں سکتے, جیسے قلعہ بلا سار ہے, اچھی خاصی اس کی ایک حجم ہے اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے, تو چھوٹا قلعہ کہہ سکتے ہیں. یا چونکہ لغت میں اس کو چھوٹا قلعہ کہا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ان لوگوں پر تقسیم کیے گئے تھے, وہ اس کے ذمہ وار تھے. اور وہی اب جیسے آج کل جو سسٹم ہے کہ کونسلر ہیں, کونسلر حلقہ نمبر فلاں, حلقہ نمبر فلاں, حلقہ نمبر فلاں, تو اس علاقے کے کونسلر ہیں, اس کا اپنا ایک ناظم ہے, نائب ناظم ہے, جو بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شاید یہ وجہ رہی ہو کہ اس وقت بھی ان کے اپنے اپنے علاقے تھے تو ان کو نام دیے گئے تھے, کوٹلہ سلطان خان, کوٹلہ رشید خان, کوٹلہ خام, کوٹلہ محتسبان. تو بس یہ اس کی ایک وجہ توجہ بن سکتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قلعہ جو سلطان خان کو حوالے کیا گیا یا ان کا ہے بارکیف, تو یہ بھی ایک بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کے اس محلے کوٹلہ سلطان خان کی جو پرانی یا موجودہ وہ ایسی مشہور شخصیات مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی. جی مختلف شخصیات میں یہاں شاعر ادیب لوگ بھی گزرے ہیں, یہاں اپنے وقت کے نامور پہلوان بھی گزرے ہیں, یہاں بہت بڑے بڑے مستری, گھر بنانے والے مستری یہاں رہتے تھے, ٹھیکیدار یہاں رہتے تھے. یہاں پر ایک پورے محلے میں ایک ہی گھر ہے آل سادات کا, وہ بھی خاصے مشہور و معروف لوگ تھے. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تعلیم یافتہ لوگوں میں تو یہاں ڈاکٹر, انجینئر, سرکاری افسر, سیاستدان کافی لوگ یہاں رہے ہیں, جو کہ اب جیسے کہ زیادہ تر لوگ شہروں سے نکل کر شہر سے باہر جا رہے ہیں, اس طرح بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں. تو ایک شخصیت یہاں پہ ایسی بھی تھی, ملا پہلوان کے نام کے سے مشہور تھے, اور پہلوان عبداللطیف ان کا نام تھا. وہ ایسی شخصیت تھے کہ جب شاید 80 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں انوکھی کا مقابلہ ہوا تھا یہاں پر پاکستان میں بھولو برادران کے ساتھ. تو ان کا جو بھائی تھا بہت بڑا اس وقت کا مشہور پہلوان اکرم پہلوان, وہ جب اس نے انوکھی سے شکست کھا لی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے انوکھی کو چیلنج کیا تھا, بہت سارے پہلوانوں نے پورے پاکستان سے. تو یہاں اسی محلے کے رہنے والے پہلوان عبداللطیف نے, جس کو مولا پہلوان کے نام سے مشہور تھے, انہوں نے بھی چیلنج کیا, اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا. اور وہ اپنے بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا تھا, وہ ایک دیو قامت انسان تھے, بہت ان کی طاقت بھی, اور ان کا جو جسم تھا اتنا تھا کہ عام آدمی سے کافی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجم میں وہ کافی بڑے تھے. تو انہوں نے بھی چیلنج کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر پشاور میں جو دنگل ہوتے تھے, کشتیاں ہوتی تھیں, ان کو دنگل کہتے تھے, وہ کشتیاں بھی وہی ارینج کرتے تھے, اس کا سارا انتظام وہ کرتے تھے. تو ایک تو یہ شخصیت بھی یہاں رہے ہیں, اب وہ وفات پا چکے ہیں. ان کے علاوہ یہاں پر ایسے مستری بھی رہے ہیں, گھر بنانے والے, جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں کیے ہیں بطور کاریگر. یہاں پر شریف, محمد شریف ان کا نام تھا, وفات پا چکے ہیں. انہوں نے ان کی زبانی میں نے سنا تھا کہ جب پشاور یونیورسٹی بن رہی تھی تو اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا تھا. جتنی ڈاٹس اب بھی وہاں موجود ہیں یا گنبد موجود ہیں, وہ گنبد انہوں نے بنائے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے صبح نکلتے تھے تو اس وقت, اس زمانے میں گھر سے ہم نکل کر تحصیل سے, اور تحصیل سے ہوتے ہوئے پیدل جاتے تھے اشنگری سے جی ٹی ایس میں بیٹھ کر ہم لوگ جاتے تھے پشاور یونیورسٹی. اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ جب ہم لوگ یہ جس کو سوری پل کہتے ہیں, اس سے نکلتے تھے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا, یہ غیر آباد بنجر علاقہ ہوتا تھا. اور یہاں سے صبح جی ٹی ایس میں ہم لوگ جاتے تھے, جو اسپیشل جی ٹی ایس چلتی تھی, ورنہ تو جی ٹی ایس کا روٹ دوسرا تھا, لیکن اسپیشل جی ٹی ایس یہاں سے ادھر سے ہم لوگوں کو, مزدوروں کو, جتنے بھی تھے مصرین کو لے کر جاتی تھی. اور یہ لوگ جا کر وہاں پر ڈاٹس بناتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم نے 3 4 بندوں نے مل کے ایک ڈاٹ بنائی ہے. اور صاحبزادہ عبدالقیوم تھے جو یہ سارا کام جن کی نگرانی میں ہو رہا تھا, اور ان کی کوششوں سے یہ سب ہوا بھی تھا. تو کہتے ہیں وہ بھی خود آتے تھے, اور کئی ایسے اس وقت کے لوگ آتے تھے. شاید ایوب خان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی یہاں آئے تھے. اور
اسلامیہ کالج ہوگی، پشاور یونیورسٹی کی عمارات جتنی بھی ہیں وہ سب انہوں نے بنائی تھی، اور ادھر ہی ہمارے قریب بھی وہ رہتے تھے، اور اپنے دور کے وہ آخر میں واحد بندے رہ گئے تھے جو چترکاری کا کام کرتے تھے۔ آج کل وہ کام نہیں، آج کل آرٹیفیشل آ گیا ہے، آج کل جو چھتیں بن رہی ہیں اب ان کو آرٹیفیشل ساری ان کی وہ آ گئی ہے، لیکن وہ لوگ اپنے ہاتھ سے چترکاری کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا تو وہ واحد اور آخری بندے تھے جو اسی محلے کے رہنے والے تھے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹرز تھے، ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں یہاں، وہ اعلی سادات کے گھرانے سے تھیں، لیڈی ڈاکٹر منیرہ اختر۔ اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹ تھے یہاں پہ، بڑے بڑے سرکاری افسر بھی یہاں رہتے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کچھ ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے زمانے کے مشہور و معروف بدماش بھی تھے، لیکن ان کی بدماشی وہ بدماشی نہیں ہوتی تھی کہ جو کسی کو اس سے ضرر پہنچے۔ وہ لوگ اپنے محلے کے رکھوالے ہوتے تھے، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے محلے میں کوئی غیر آدمی نہ آ جائے، چوری چکاری نہ ہو جائے، ان کے محلے کی خواتین کی عزت محفوظ رہے، ان کے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اب تو ہر گھر کا دروازہ بند ہے، لازمی بند کرنا پڑتا ہے، حالات ایسے ہیں۔ اور دوسرا، بغیر پتہ کیے کوئی دروازہ کھولتا نہیں ہے، لیکن ہمارے بچپن میں سب لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، گھروں کے دروازے کھلے ہوتے، ہم خود بھی جہاں بھی جانا ہوتا ان کے گھر میں سیدھا ہم چلے جاتے، کچھ لینا دینا ہوتا تھا۔ تو ایسی شخصیات بھی یہاں رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو میں نے کہا ہے کہ اعلی سادات کا گھرانہ تھا، ان میں مادھو بادشاہ کے نام سے مشہور تھے، اور وہ مجرد تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، ساری عمر انہوں نے اسی طرح گزاری، اکیلے ہی گزاری۔ ان کا یہاں پہ حجرہ ہے تو وہاں بیٹھے رہتے تھے اور مریدین کا مجمع لگا رہتا تھا۔ دوسرا، انہی کے حجرے میں نوشہادی کا ایک میلہ ہوتا تھا، آج کل کے نوجوان اس کو نہیں سمجھتے، اور نہ اس کے بعد وہ کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہمارے بچپن میں یہاں پہ ان کے حجرے میں وہ باقاعدہ جی وہ ان کو ایسے پنگ کی طرح، جیسے پنگ بنائی جاتی ہے اس طریقے سے یو کی شکل میں ڈاگے لگائے جاتے تھے، لکڑیاں، ان کے ساتھ زنجیریں اور پٹے باندھے ہوتے تھے، اور وہ پٹے جو تھے وہ پاؤں میں باندھ کر الٹا لٹکا کر بندے کو اوپر کھینچ لیتے تھے، اور پھر وہ ایک قسم کا ایک رقص ہوتا تھا جس کو ایک دھمال ٹائپ وہ کرتا تھا، اور نیچے قوال بیٹھے گا رہے ہوتے تھے، اور جب وہ بحال ہو جاتا تو پھر اس کو اتار لیتے تھے۔ تو یہ بھی ہم چھوٹے ہوتے تھے ان کے حجرے میں ہم دیکھتے تھے۔ ندیم امان صاحب، آپ نے شخصیات کے حوالے سے کہا کہ یہاں شاعر ادیب گزرے ہیں، جی، پہلوان وغیرہ، تو آپ ان شخصیات کے نام آپ کو یاد ہیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ شاعروں میں کون تھے؟ جو بیوروکریٹس تھے ان میں کون تھے؟ بیوروکریٹس میں تو یہاں منظور صاحب تھے جو سول ڈیفینس میں بہت بڑے آفیسر تھے، دین محمد صاحب ماشاءاللہ وہ حیات ہیں، وہ ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس اینڈ کلچر میں وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اور ان کے علاوہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر میں نے جو بتایا، لیڈی ڈاکٹر تھیں ایک، اور ان کے علاوہ کارپوریشن کے کچھ ملازمین تھے، لیکن ہمارے بچپن میں مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کن کن عہدوں پر تھے۔ ایجوکیشن میں تھے، ہیلتھ میں تھے یہاں کے لوگ۔ اور شاعر ادیبوں کی بات ہو تو ہمارے بالکل گھر کے سامنے ان کو کہ بہت مایہ ناز شاعر، حرفی گو شاعر تھے، فضل الرحمان برق صاحب۔ برق ان کا تخلص تھا، وہ یہاں رہتے تھے اور یہیں پہ بہت بڑے بڑے ان کو کے مشاعرے ہوتے تھے۔ مجھے 71 کی وار یاد ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ہمارے اس محلے میں سول ڈیفینس کا ایک بہت بڑا آفس قائم کیا گیا تھا، تو اس کے اندر بھی مشاعرے ہوتے تھے۔ اور تھوڑا سا آپ روڈ کی طرف جائیں تو عبدالرشید تاج تھے، عبداللطیف ساجن، دونوں بھائی تھے، ان کے ہی صاحبزادے عبدالجلیل کمال، وہ بھی شاعر تھے، وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے یہ لوگ تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے قریبی گل سودائی رہتے تھے، سودائی ان کا تخلص تھا، گل ان کا نام تھا، سودائی تخلص تھا۔ اور ایک دو شعراء کچھ اور بھی تھے جو چونکہ ہمارے بچپن میں بھی وہ فوت ہو گئے تھے، اس لیے مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے۔ بہرحال اس میں ایک مخصوص قسم کے لوگ تھے جو دکاندار طبقہ بھی تھا، جن کی بازار کلاں سے لے کر کے ساخانی تک آپ چلے جائیں ان کی دکانیں ہوتی تھیں، اور ان میں ایک بہت بڑا نام حاجی قاسم کا تھا جن کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر رہتے تھے جو آج کل آپ آرشین دیکھ رہے ہیں، آرشین کے جو مالک ہیں وہ یہاں اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ پہلے ان کی جو کاروبار تھا وہ ریاض کلاتھ کے نام سے تھا، اب وہ آرشین کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر صدر بازار کے صدر ہیں شرافت علی مبارک صاحب، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، یہ ساتھ ہی ہمارے محلہ مولا بارو ہے،
ان کی رہائش بھی وہیں کی تھی. اور یہ چند لوگ تھے جو ان علاقوں میں رہتے تھے, اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ دکاندار لوگ تھے. اور ان کے بعد جو چند ایک لوگ تھے وہ کاریگر تھے, کوئی موٹر مکینک ہے, کوئی مستری ہے, کوئی گلکار ہے, ترکان ہیں, یہ لوگ تھے. اور لوہار لوگ تھے, اس محلے کے رہنے والے مشہور معروف لوگ تھے. یعنی اس وقت میں وہ اپنے کام کے ماہر تھے. تھوڑا سا آگے جہاں سے کوٹلہ سلطان خان شروع ہوتا ہے, یہاں پر چند گھرانے تھے مسگروں کے, اور وہ مسگر پشاور کے نامی گرامی مسگر ہیں جن کی قصہ خانی میں اور مسگراں بازار میں دکانیں تھیں, اور ان کا کارخانہ بھی تھا جس کو مس کا کارخانے کے نام سے جانا جاتا ہے, شمع سینما سے تھوڑا آگے پچگی روڈ پہ. ان کے 4 یا 5 گھر تھے بالکل ہمارے کوٹلہ سلطان خان کی مسجد بلال کے عقب میں. آپ دیکھیں تو یہ 3 4 5 گھرانے یہیں رہتے تھے, اور آگے پیچھے ان کے گھر تھے, اور ان کا مس کا کاروبار تھا. ندیم امان صاحب یہ بتائیں کہ اس کوٹلہ سلطان خان کے اطراف میں یا کوٹلہ سلطان خان میں کوئی سرائیں وغیرہ, کوئی حویلیاں وغیرہ تھی؟ سرائے تو کوئی بھی نہیں ہے, چونکہ یہ گلی محلے ہیں, محلوں میں سرائے یا حویلیاں نہیں ہوتی تھیں. ہاں البتہ یہاں پر ایک گھرانہ رہتا تھا جو لوگ مغل تھے. ان کا جو گھر تھا, البتہ اگرچہ وہ چھوٹا گھر تھا, لیکن اس کی بناوٹ جو تھی, جو طرز تھا, وہ اس کا مغلوں کی حویلی کی طرز کا ہی تھا. اب تو وہ گھر بھی نو تعمیر شدہ ہے, تو اب وہ چیز نہیں رہی. اور وہ میاں محمد سالار صاحب کا گھر تھا. وہ ایک نامی گرامی شخصیت تھے میاں محمد سالار صاحب, جو اپنے زمانے کے علامہ مشرقی کے رائٹ ہینڈ تھے. ان کا گھر تھا, اور چونکہ وہ مغل خاندان سے ان کا تعلق تھا تو ان کی وضاقتہ بھی مغلوں جیسی تھی. آخری عمر تک ان کی بڑی خوبصورت داڑھی اور مونچھیں ان کی ایسی ہوتی تھیں, اور سر پہ پگڑی اور ہاتھ میں ان کے اسٹک ہوتی, کھونٹی ہوتی تھی, اور وہ لے کے پھرتے تھے, اور بڑے تمکن کے ساتھ چلتے تھے, اور بڑا نام تھا ان کا, بڑے معزز گھرانہ تھا ان کا. ان کا گھر جو کہ چھوٹا گھر تھا لیکن پرانی طرز کا, مغلوں کی حویلیوں کی طرز کا بنا ہوا تھا. وہ اپنا ایک نادر نمونہ تھا. آج ہم جب سوچتے ہیں اپنے بچپن کے وہ دن, تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش ہمارے بس میں ہوتا تو اس گھر کو ویسے کا ویسے ہی ہم پرزرو کر لیتے. ندیم امان صاحب یہ بتائیں کہ کوٹلہ سلطان خان کے ساتھ جو اطراف میں مختلف محلے یا علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کوٹلہ سلطان خان سے اگر آپ تحصیل کے مشرقی گیٹ کی طرف سے آئیں تو پہلے بائیں ہاتھ پہ کوٹلہ سلطان خان ہے. پھر اس کو تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بائیں طرف ہی مڑیں تو محلہ ملا بارو ہے. ملا بارو میں اگر آپ ان ہو جاتے ہیں تو اندر جا کر ایک طرف رائٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گی پتی, ہندوؤں کی پتی اس کو کہتے تھے, جہاں پر ہندو آباد تھے. اور پارٹیشن کے وقت وہاں پر آگ لگ گئی تھی, لگائی گئی تھی, تو وہ پوری کی پوری جل گئی تھی. آج اس میں ایک TB سینٹر ہے, اور کچھ دستکاری کے سینٹر بھی یہاں بنتے رہے. اب اس میں یہ جو پولیو کا سینٹر ہے وہ بھی بنایا گیا ہے, ڈاکٹر وغیرہ اس میں ہوتے ہیں. اس سے تھوڑا سا اگر آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو محلہ محتسبان آ جاتا ہے. وہ بھی چھوٹا سا محلہ ہے, محتسبان ہے, اور چند ایک گھر ہی ہیں. اور ان گھروں سے تھوڑا سا آپ آگے چلیں جائیں تو محلہ عیسیٰ نال بند شروع ہو جاتا ہے. عیسیٰ نال بند کے اگر آپ باہر آتے ہیں تو اگر اس میں اگر بائیں طرف مڑتے ہیں تو کوٹلہ سلطان خان ہے, اور دائیں طرف جائیں تو سبز پیر روڈ کی طرف روڈ چلا جاتا ہے. سبز پیر روڈ کے اس طرف جو ہے پار اگر چلے جائیں تو کوٹلہ خام شروع ہو جاتا ہے. کوٹلہ خام میں اگر آپ ان ہو گئے ہیں, دوسری طرف نکلتے ہیں, گنج گیٹ کے پاس نکلتے ہیں تو کوٹلہ رشید خان آ جاتا ہے. اور اس کے شمالی طرف اگر آپ جائیں کوٹلہ سلطان خان کے تو تحصیل گور گٹری ہے, اس کے ساتھ ایک پرانی بیگم شہاب الدین اسکول ہے, اور اس کے بعد پھر گاڑی خانہ اور لاہوری گیٹ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. اچھا ندیم امان صاحب یہ بتائیں کہ اس کوٹلہ سلطان خان میں کوئی ہندو سکھ وغیرہ بھی آباد تھے؟ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں, پورے محلے میں کہیں کوئی غیر مذہب کوئی بھی نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا علاقہ ہی خالصتاً مسلمانوں کا تھا. کسی ایک گھر میں بھی کسی وقت اگر ہم نے سوچا بھی ہے, بیٹھ کے اس کی تحقیق کی ہے یا معلومات کی ہے, تو کسی نے یہی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ادھر ہندو رہتے تھے یا ادھر سکھ رہتے تھے. جیسے کہ کریم پورہ میں آپ جائیں تو آپ کو ہر دوسرا گھر والا بتائے گا کہ یہ گھر پہلے ہندوؤں کا تھا, وہاں پہ پورا ایک محلہ ہندوؤں کا تھا, سکھوں کا تھا, اور اس طرح ڈبگری کا علاقہ ہے. لیکن یہاں پہ کوئی ایک گھر بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مسلمان کے علاوہ کوئی یہاں رہتا ہو, سب مسلمان ہی تھے. اس کے علاوہ کوٹلہ سلطان خان کی حدود میں یا اطراف میں کوئی صوفیہ مزارات وغیرہ کوئی؟ مزارات تو نہیں ہے, صرف اندر جا کر اسی محلے میں اندر ایک چھوٹی سی ایک زیارت ہے جس کو کالا شاہ بابا کہتے ہیں, اور اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے.
لیکن اتنا ہے کہ باقاعدہ گھروں میں سے اس کو جگہ دی گئی ہے. اگر یہ گھر ہے تو سنا یہ پہلے یہ ایک ہی گھر تھا اور درمیان میں سے یہ 2 کر دیا گیا, ایک ادھر اور ایک اس طرف, اور درمیان میں کالا شاہ بابا کی زیارت ہے چھوٹی سی. اور اب تو بالکل اس کی اپنی مخصوص جگہ بن گئی ہے. اور وہ ہمارے بچپن سے بھی پہلے سے یہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تاریخ کا کہ کب سے یہاں پہ ہے. اور اس کے باہر نکلے تو باہر سبز پیر کی زیارت ہے, اور وہ بھی اچھا خاصا وہاں پہ عرس ہوتے ہیں. کالا شاہ بابا کے عرس بھی یہ مقامی لوگ یہاں کرتے ہیں. ندیم امان صاحب, آپ کے اس محلے کے ساتھ ہی بہت بڑی تاریخی جگہ یا تاریخی مقام, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی پشاور کی بات ہوتی ہے تو وہاں گورگٹری کا حوالہ آتا ہے. جی تو تھوڑا گورگٹری کے متعلق بتائیں کہ گورگٹری میں کیا تھا, یا آپ نے اپنے بزرگوں سے, اپنے ابا و اجداد سے اس کے متعلق کیا سنا ہے؟ اس کا پس منظر جو ہے اور جو اس کی شروعات ہیں وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں وہ ہے کہ یہ بیگم کی سرائے تھی. مغلیہ خاندان کی کوئی بیگم تھی جس کے نام پہ یہ سرائے تھی, بیگم کی سرائے. اور یہ شہر کے وسط میں بنائی گئی, اور یہاں پر یہ جو جگہ تھی یہ پورے شہر سے آپ جہاں سے بھی آئیں نا, اب بھی یہ پورا ایریا جو ہے تحصیل اور تحصیل کے ارد گرد کا علاقہ یہ پورے شہر سے بلندی پر ہے. آپ گھنٹہ گھر کی طرف سے آئیں, آپ لاہوری کی طرف سے آئیں, گان گیٹ کی طرف سے آئیں یا کتوت کی طرف سے آئیں, یہ بلندی پر ہے. تو یہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے بیگم نے یہاں سرائے اس لیے بنائی تھی. اور یہ شہر کا وسط ایسے ہے کہ جو قافلے کوہاٹ کے راستے آتے تھے وہ کوہاٹی گیٹ سے ان ہو کر اندر آتے تھے, اور اندر کی وہ پریچیرا کی زیارت ہے, پھر یہ چوک ناصر خان کے علاقہ ہے, اس سے کراس کرتے ہوئے قصہ خانی کے مسکرہ سے ہوتے ہوئے چوکیت گھر, گھنٹہ گھر اور تحصیل یعنی بیگم کی سرائے میں یہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے. اسی طرح جو لاہوری سے آتے تھے وہ بھی اسی طرح اشنگری گیٹ سے آتے تھے. ابھی جو خیبر بازار ہے, قابلی دروازہ تو تھا, قابلی دروازے سے اگر ان ہوتے تو وہ بھی آ کے, یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں پر آ کر وہ پڑاؤ کرتے تھے. اس کے اندر اب بھی وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ مسافر آ کر رکتے تھے. اس کے اندر چھوٹا سا مندر بھی ہے اور اس کے اندر مسجد بھی تھی, اور سنا ہے کسی ٹائم میں اس میں گردوارہ بھی تھا, لیکن اس کے آثار اب نہیں مل رہے. مندر اور مسجد دونوں مل رہے ہیں, اور مندر کے آگے باقاعدہ اسی طرح کا حوض تھا جس میں وہ لوگ اشنان کرتے ہیں, اور مسجد جو ہے وہ جامع مسجد ہے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے اب بھی بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے, اس میں آ کر وہ لوگ قیام کرتے تھے 1 رات کے لیے, 2 رات کے لیے یا 3 رات کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. یہاں رک کر مثلا کوئی لاہوری گیٹ سے ان ہو کر یہاں آیا ہے اور اس میں قابلی دروازے سے نکلنا ہے. یہاں قیام کرنے کے بعد یہاں سنا ہے منڈی بھی لگتی تھی, یہاں پہ کسی نے اپنا مال بیچنا ہوتا تھا. بعض اوقات پورے قافلے کے پورے اونٹ ہی بک جاتے تھے, اور ادھر سے آنے والے ادھر واپس چلے جاتے, ادھر سے آنے والے ادھر واپس چلے جاتے. اور ایسا نہیں تھا تو جو قافلے آتے یہاں رک کر ان کا ایک اسٹاپ ہوتا تھا, یہاں سے پھر آگے سفر کرتے تھے. تو یہ بیگم کی سرائے تھی, اور اس دور میں سرائے بنانا بھی ایک ویلفیئر میں آتا تھا. ویلفیئر کے کاموں میں جو لوگ فلاح کے کام کرتے ہیں آج بھی, تو بیگم نے سرائے اس لیے بنائی تھی کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, جو مسافر ہیں, جو قافلے گزریں یہاں سے, تاجروں کے ہوں یا کسی بھی قسم کے, وہ یہاں آ کر پڑاؤ کریں گے, ریسٹ کریں گے 1 دن 2 دن 3 دن, اور اس کے بعد پھر روانہ ہو جائیں گے اپنی منزل کی طرف. تو یہ بیگم کی سرائے تھی. اس کے بعد پھر اس نے مختلف دور دیکھے ہیں. اس نے برٹش دور بھی دیکھا ہے, اس نے سکھوں کا دور بھی دیکھا ہے. ایوی ٹیبل جس کو یہ لوگ یہاں کے لوگ ابو طبیلہ کہتے تھے, یہ اس کا ہیڈ آفس تھا. وہ یہاں بیٹھتا تھا, وہ پورے شہر کو کنٹرول کرتا تھا. اس کے قصے بھی بہت مشہور ہیں, لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے. سکھ یہاں رہے, انہوں نے اس کو اپنی کوتوالی بنائی. یہ کوتوالی کے نام سے مشہور تھی. اب بھی جو تھانہ اس میں تھا, پھر اس میں بعد میں ہمارے دور میں تھانہ بھی تھا جس کو تھانہ کوتوالی کہتے تھے. سکھوں کے دور میں اس کو بھی کوتوالی رکھا گیا. یہاں پہ کوتوال شہر بیٹھتا تھا. سنا ہے کہ رنجیت سنگھ بھی یہاں کسی دور میں آیا تھا. پارٹیشن کے بعد ظاہر ہے پھر اس کو پولیس کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا گیا, ساتھ ہی یہاں کا لوکل پولیس اسٹیشن بنا دیا گیا. تھانہ سی ڈویژن اس کو کہتے ہیں, لیکن کوتوالی کے نام سے مشہور ہوا. تو یہ جو گورگٹری ہے, پہلے تو اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا کہ آخر یہ کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے, لیکن اب اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس کا اپنا ایریا ہے, اور اس کے اندر آرکیالوجی والے بھی موجود ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں, اور اس کو انہوں نے اثر نو تعمیر کروایا ہے. تعمیر کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کنسٹرکشن کا جو معیار تھا, جو طریقہ تھا, اس وقت کا طرز تعمیر تھا, اسی کے مطابق انہوں نے اس کو دوبارہ سے رینیول اس کا کر دیا ہے. اچھا, اس کو موجودہ دور میں تحصیل کہا جاتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں, پشاور کے کسی کونے میں بھی, اور اگر آپ نے آنا ہے ٹیکسی میں, رکشہ میں, اور سے کہیں کہ جی تحصیل جانا ہے, تو وہ آپ کو یہاں لے آئے گا. اب مسئلہ یہ کہ اس کو تحصیل کیوں کہا گیا ہے. اس میں نہ کبھی تحصیلدار کا دفتر تھا,
اور نہ کبھی ہوا ہے ہمارے سامنے. البتہ اس کے اندر ہم نے بیٹھے ہوئے پٹواریوں کو دیکھا ہے. ہمارے دور تک بلکہ ابھی ماضی قریب تک پٹواری یہاں موجود تھے. اندر جو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جو اس زمانے کے مسافروں کے لیے تھے, قافلوں کے لیے تھے, ان کمروں میں ان پٹواریوں نے اپنے دفتر بنائے ہوتے تھے اور وہ یہاں بیٹھتے تھے. آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ پٹواریوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کہیں بھی جہاں بھی چاہیں کوئی بھی بلڈنگ کرائے پر لے کر, بلکہ بہت سارے پٹواریوں نے بلڈنگیں خرید کر ان میں اپنے آفس بنائے ہوئے ہیں. چونکہ پٹواری کا کام تحصیل میں بیٹھا نہیں ہوتا. تحصیل میں تحصیلدار, نائب تحصیلدار, قانون گو یہ وغیرہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. پٹواریوں کا کام ہوتا ہے اپنے متعلقہ حلقے یا ٹکڑے کی طرف بیٹھنا اور وہاں کے لوگوں کے کام کرنا. تو لہذا پٹواری یہاں بیٹھ جاتے تھے. اور پشاور کے ارد گرد کے جتنے یہ گاؤں ہیں جو قریبی ہزار خانی ہے, اس طرف چسدہ روڈ ہے, اس طرف پجگی روڈ ہے, تو یہ پھندو روڈ ہو گیا, تو ان ایریاز کے جو زمینوں کے معاملات تھے وہ پٹواری دیکھتے تھے. شاید اس وجہ سے اس کو تحصیل کا نام دے دیا گیا ہے کہ پٹواریوں کو بھی لوگ پرانے زمانے میں چونکہ اتنے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی تو پٹواریوں کو بھی تحصیلدار صاحب بھی کہہ دیتے تھے. بلکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ تھانے میں جس کو دیکھتے تھے تھانے دار کہتے تھے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایس ایچ او کون ہے, ایس آئی کون ہے, بس وہ تھانے دار کہتے تھے. تو شاید اس وجہ سے اس کو تحصیل کا نام دے دیا گیا کہ تحصیل کا دفتر یہاں پہ ہے, کہ پٹواری یہاں موجود ہیں اور وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس محلے میں کنویں ہوتے تھے. ایک کنواں ادھر ایک مشہور و معروف شخصیت ہے ہمارے محلے کی, RS چیئرمین صاحب, ان کا گھر ہے, ان کے ساتھ ایک بڑا کنواں ہوتا تھا. ہمارے اس گھر کے ساتھ تھوڑا سا ادھر جا کے کونے میں ایک چھوٹا کنواں ہوتا تھا جس میں سے لوگ پانی لے کے جاتے تھے. بعد میں پھر ہمارے بچپن میں ہی وہ کنویں بند ہو گئے, ان کی افادیت ختم ہو گئی. کہتے ہیں کنویں سے جب پانی نہ نکالا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے, تو وہ کنویں بھی خشک ہو گئے تھے. تو یہاں پر ہر گلی میں ایک ایک نلکا لگا دیا گیا تھا جس سے لوگ گھروں میں استعمال کے لیے پانی لے کے جاتے تھے. ہر گلی میں ایک نلکا ہوتا تھا. صفائی کا نظام اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو آج بھی نہیں ہے. آج ہم لوگ بڑی ترقی کر گئے ہیں, اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صفائی کا نظام جو 60-70 کی دہائی میں تھا, بلکہ 80 تک تھا, وہ اب نہیں ہے. وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ صبح جب اسکول جانے کے لیے نکلتے تو فجر کی نماز سے پہلے زیادہ تر, کبھی کبھی فجر کی نماز سے بعد اگر وہ صفائی کرنے والا لیٹ ہو جاتا تو فجر کی نماز کے بعد, ورنہ فجر کی نماز سے پہلے آ کر جھاڑو لگا دیتا تھا. فجر کی نماز کے بعد آ کر ماشکی جس کو کہتے تھے, جو سکہ ہوتا تھا میونسپل کارپوریشن پشاور کی طرف سے, وہ صبح آ کر چھڑکاؤ کرتے تھے. گلیاں صاف, دھول مٹی ختم ہو جاتی تھی. صبح ہم لوگ جب اسکول جاتے تو یہ روڈ صاف ملتے تھے. پھر صبح اس کے بعد ایک بڑی گاڑی کارپوریشن کی آتی تھی جو پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے جا رہی ہوتی تھی, اور یہ روڈوں کے اوپر اس کا کام ہوتا تھا. جتنی سڑکیں ہیں شہر کے اندر کی وہ اس کے اوپر جا کر, دھول مٹی کا نام نشان تک نہیں تھا, اور نہ کہیں ہمیں کہیں گند کے ڈھیر ملتے تھے, نہ کہیں کوڑا کرکٹ ملتا تھا. صاف ستھرا شہر ہوتا تھا. داروغے باقاعدہ ہر محلے میں ہر جگہ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے دفتر ہوتے تھے, وہ وہاں بیٹھے رہتے اور صفائی کو دیکھتے رہتے سارا دن. یہ جو خاکروب ہیں اور جو ماشکی ہوتے تھے سارا دن وہ الرٹ رہتے تھے, جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی وہ پہنچ جاتے تھے. آج کے دور کو جب دیکھتے ہیں تو حیرانی یہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ داروغے کا تو کوئی پتہ نہیں کہ داروغہ ہوتا کہاں ہے, اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا کام کیا ہے. صفائی کے عملے کا یہ حال ہے کہ بھرتی کوئی ہوتا ہے اور آگے اس نے کسی کو ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوتا ہے. وہ آتے ہیں صفائی کرتے ہیں اس طریقے سے کہ بس کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جھاڑو دیا یا نہیں دیا, صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ آ کر بس اپنا کام پورا کرتا اور بھاگتا ہے. اور آتا بھی کس وقت ہے, کتنا ظلم ہے کہ صبح جس وقت بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, بچے اپنے اسکول کے اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت وہ آ کر مٹی اور دھول اڑا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ارباب اختیار اس کو سنیں تو کم از کم ان چیزوں پہ تو کنٹرول کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ وہ چھڑکاؤ کرنے والی جو گاڑیاں تھیں آخر وہ گئی کدھر. وہ آج کے دور میں تو ان کو مزید جدید ہونا چاہیے تھا. تو یہ کچھ تھا ہمارے اس علاقے کا ماحول تھا. تو ناظرین, یہ تھے جناب احمد ندیم اوان صاحب, اور وہ اپنے آبائی محلہ کوٹلہ سلطان خان کے حوالے سے اپنی یادیں اور باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو امید ہے کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی آراء سے آگاہ فرمائیے. بہت شکریہ.